اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں کوئی شخص اپنی جگہ سے ہٹنے نہ پائے گا جب تک کہ چار باتیں اس سے نہ پوچھی جائیں۔ ایک یہ کہ عمر کس جگہ ختم کی، دوسری یہ کہ جو مسائل اس نے سمجھ لیے تھے کیا ان پر عمل کیا تھا، تیسری یہ کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، چوتھی یہ کہ اپنے بدن کو کس جگہ پر صرف کرتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں سارے حقوق ادا کرنے پڑیں گے، یہاں تک کہ ایک سینگ والی بکری سے بے سینگ والی بکری کی خاطر بھی بدلہ لیا جائے گا۔ ناظرین کرام، بات غور کرنے کی ہے کہ ایک جانور کو بھی جانور کا بدلہ دینا پڑے گا تو انسان کو انسان کا بدلہ دیا جائے گا۔ نیز اس بات سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ انسان سے کسی بھی قسم کی سفارش نہ لی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ میں فرمایا کہ دو چیزیں بہت بڑی ہیں، ان کو کبھی مت بھولنا، یعنی جنت اور دوزخ۔ یہ فرما کر آپ بہت روئے، یہاں تک کہ آپ کے ریش مبارک تار ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آخرت کی باتیں جو کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں تم کو معلوم ہو جائیں تو تم جنگلوں میں نکل پڑو گے اور سر پر خاک ڈالتے پھرو گے۔ ناظرین کرام، قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، احادیث میں لکھی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، لوگ قیامت کے قریب خدائی مال کو اپنا ملک سمجھنے لگیں گے اور زکوٰۃ کو ڈنڈ سمجھیں گے، یعنی ایسا بھار جو ادا نہ کیا جا سکے۔ امانت کو اپنا مال سمجھیں گے اور مرد بیوی کی تابعداری کریں گے اور ماں کی نافرمانی کریں گے، اور باپ کو غیر سمجھیں گے اور دوست کو اپنا سمجھیں گے، اور دین کا علم دنیا کمانے کے لیے حاصل کریں گے، اور سرداری اور حکومت ایسوں کو مل جائے گی جو نکمے ہوں گے، بذات ہوں گے، لالچی ہوں گے اور بد اخلاق ہوں گے، اور ان کے ذمہ ایسے کام لگ جائیں گے کہ جس کے وہ قابل ہی نہیں ہوں گے، اور یہ لوگوں کو تکلیف پہنچائیں گے۔ شراب کھلا مکھلا پی جانے لگے گی، اور ناچ گانے اور عورتوں کے ناچ گانے کا رواج ہوگا۔ ڈھولک، سرنگی، طبلہ اور ایسے ہی کئی ایجادات ہوں گے جو میوزک سے تعلق رکھتے ہوں، اور جو پچھلے لوگ گزر چکے ہیں ان کو لوگ برا بھلا کہیں گے۔ یہی وہ وقت ہے ناظرین کرام کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سی آفتیں آنے لگیں گی، جلدی جلدی ایسے آفتیں آئیں گی کہ جیسے تسبیح کے دانے جلدی جلدی گرتے ہیں کہ کسی تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے اور اس میں سے یکے بعد دیگرے تمام دانے زمین پر آ لگیں، اور کئی جھوٹے طریقے نکلیں گے جس سے دنیا میں غلط رسمیں رواج پائیں گی۔ لوگ عیسائیوں کی علمداری کریں گے، اور اسی زمانے میں شام کے ملک میں ایک شخص ابو سفیان کی اولاد سے ایسا پیدا ہوگا جو سیدوں کا خون کرے گا، اور شام اور مصر میں اس کے حکم سے احکام چلنے لگیں گے۔ ناظرین کرام، اسلام کا بادشاہ شہید ہو جائے گا، اور شام کے ملک میں بھی نصارہ کا عمل دخل ہو جائے گا، اور یہ نصارہ اس دشمن جماعت سے صلح کریں گے، اور بچے کچے مسلمان مدینے کو چلے جائیں گے۔ اس وقت مسلمانوں کو ایک ہی فکر ہوگی کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کرنا چاہیے تاکہ ان مصیبتوں سے جان چھوٹے۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے، اور اس ڈر سے کہ کہیں حکومت میرے سر نہ ہو جائے، مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کو چلے جائیں گے، اور اس زمانہ کے ولی جو ابدال کا درجہ رکھتے ہیں سب حضرت امام کی تلاش میں ہوں گے۔ اور بعض لوگ اس وقت ناظرین کرام جھوٹ موٹ کا بھی دعویٰ کریں گے کہ وہی امام مہدی ہیں، غرض امام مہدی خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ہوں گے، اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوں گے، اور بعض نیک لوگ ان کو پہچان لیں گے اور ان کو زبردستی گھیر کر ان سے
حاکم بننے کی بیعت کر لیں گے، اور اسی بیعت میں ایک آواز آسمان سے آئے گی جس کو سب لوگ جتنے وہاں موجود ہوں گے سنیں گے، اور وہ آواز ناظرین کرام یہ ہوگی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ یعنی حاکم بنائے ہوئے امام مہدی ہیں، اور حضرت امام مہدی کے ظہور کی بڑی نشانیوں سے ہی قیامت کا آغاز ہوگا۔ ناظرین کرام، جس شخص کا اوپر میں نے ذکر کیا کہ وہ ابو سفیان کی اولاد میں سے ہوگا اور سیدوں کا دشمن ہوگا، چونکہ حضرت امام بھی سید ہوں گے، وہ شخص حضرت امام کے ساتھ لڑنے کے لیے ایک فوج تیار کرے گا۔ جب یہ فوج مکہ مدینہ کے درمیان جنگل میں پہنچے گی اور ایک پہاڑ کے نیچے ٹھہرے گی تو یہ سب کے سب زمین میں دھس جائیں گے۔ صرف 2 آدمی بچ جائیں گے، جن میں ایک تو حضرت امام کو جا کر خبر کر دے گا اور دوسرا اس سفیانی کو خبر پہنچائے گا جو نصارہ میں ہے۔ سب طرف سے فوجیں جمع کر دی جائیں گی اور مسلمانوں کو لڑنے کے لیے تیار کیا جائے گا۔ حضرت امام مکہ سے چل کر مدینہ شریف آئیں گے اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مزار شریف کی زیارت کر کے شام کے ملک کو روانہ ہوں گے اور شہر دمشق تک پہنچنے پائیں گے کہ دوسری طرف سے نصارہ کی فوج مقابلہ میں آ جائے گی۔ حضرت امام کی فوج 3 حصے ہو جائے گی، ایک حصہ تو بھاگ جائے گا، ایک حصہ شہید ہو جائے گا اور ایک حصہ کو فتح ہوگی۔ اب حضرت امام ملک کا بندوبست کریں گے اور سب طرف فوجیں روانہ کریں گے اور خود ان سارے کاموں سے نبٹ کر قسطنطنیہ فتح کرنے کو چلیں گے۔ جب دریائے روم کے کنارے پہنچیں گے، بنو اسحاق کے 70,000 آدمیوں کو کشتی پر سوار کر کے اس شہر کی فتح کرنے کے واسطے تجویز کریں گے۔ جب یہ لوگ شہر کی فصیل کے مقابل پہنچیں گے تو اللہ اکبر بآواز بلند کہیں گے۔ اس نام کی برکت سے شہر کے سامنے کی دیوار گر جائے گی اور مسلمان حملہ کر کے شہر کے اندر گھس پڑیں گے اور کفار کو قتل کریں گے اور خوب انصاف اور قاعدے سے ملک کا بندوبست کریں گے۔ اسی وقت سے اس فتح تک 6 سال اور 7 سال کی مدت گزرے گی۔ ناظرین کرام، ایک جھوٹی خبر مشہور ہو جائے گی، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ وہاں شام میں دجال آ گیا ہے اور تمہارے خاندان میں فتنہ اور فساد کر رہا ہے، یعنی یہ جھوٹی خبر اس وقت پروان چڑھے گی۔ اس خبر پر حضرت امام شام کی طرف سفر کریں گے۔ ان میں سے ایک شخص آ کر خبر دے گا کہ یہ خبر تو محض غلط تھی، ابھی دجال نہیں نکلا۔ حضرت امام کو اطمینان ہو جائے گا اور پھر سفر میں جلدی نہیں کریں گے۔ تھوڑے ہی دن گزریں گے ناظرین کرام کہ دجال نکل پڑے گا، اور دجال یہودیوں کی قوم میں سے ہوگا اور شام اور عراق کے درمیان میں سے نکلے گا اور خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور وہاں کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے اور خدائی کا دعویٰ جو ہے اس میں اس کی مدد کریں گے۔ اس طرح بہت سے ملکوں پر گزرتا ہوا یمن کی سرحد تک پہنچے گا اور ہر جگہ سے بہت سے بددین ساتھ لیتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ مکہ معظمہ کے قریب آ کر ٹھہرے گا، لیکن فرشتوں کی حفاظت کی وجہ سے شہر کے اندر نہ جانے پائے گا۔ پھر وہاں سے مدینہ کا ارادہ کرے گا اور وہاں بھی فرشتوں کا پہرا ہوگا، اور جتنے آدمی دین میں سست اور کمزور ہوں گے ناظرین کرام، سب زلزلہ سے ڈر کر مدینہ کھڑے ہوں گے اور دجال کے پھندے میں پھنس جائیں گے۔ اس وقت مدینہ میں کوئی بزرگ ہوں گے جو دجال سے خوب بحث کریں گے۔ دجال جھنجھلا کر ان کو قتل کر دے گا اور پھر زندہ کر کے پوچھے گا، اب تو بتا میرے خدائی کے دعوے کا قائل ہوا کہ نہیں؟ اس پر وہ بزرگ فرمائیں گے، اب تو میں اور یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تو ہی دجال ہے۔ پھر وہ ان کو مارنا چاہے گا مگر اس کا کچھ بس نہ چلے گا، ان پر کوئی چیز اثر نہ کرے گی۔ وہاں سے دجال ملک شام کی طرف روانہ ہوگا۔ جب دمشق کے قریب پہنچے گا اور حضرت امام پہلے سے وہاں پہنچے ہوں گے اور لڑائی کے سامان میں مشغول ہوں گے، عصر کا وقت آ جائے گا اور مؤذن اذان کہے گا اور لوگ نماز کی تیاری
میں مصروف ہوں گے کہ اچانک ناظرین کرام حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اترتے نظر آئیں گے اور جامع مسجد کی مشرق کی طرف سے مینارے پر آ کر ٹھہریں گے اور وہاں سے زینہ لگا کر نیچے تشریف لائیں گے۔ حضرت امام سب لڑائی کا سامان ان کے سپرد کرنا چاہیں گے۔ وہ فرمائیں گے کہ لڑائی کا انتظام آپ ہی رکھیں، میں تو خاص دجال کے قتل کے لیے آیا ہوں۔ غرض جب رات گزر جائے گی ناظرین کرام اور صبح ہوگی، حضرت امام لشکر کو لے کر آراستہ فرمائیں گے اور حضرت عیسیٰ ایک گھوڑا ایک نیزہ منگا کر دجال کی طرف بڑھیں گے اور اہل اسلام دجال کے لشکر پر حملہ کریں گے۔ بہت سخت لڑائی ہوگی اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس میں یہ تاثیر ہوگی ناظرین کرام کہ جہاں تک نظر جائے وہاں تک سانس ان کی پہنچ جائے گی، اور جس کافر کو ان کی سانس کی ہوا لگ جائے گی وہ فوراً ہلاک ہو جائے گا۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگے گا، آپ اس کا پیچھا کریں گے یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچ کر نیزے سے اس کا کام تمام کر دیں گے اور مسلمان دجال کے لشکر کو قتل کرنا شروع کر دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہروں شہروں تشریف لے جا کر جتنے لوگوں کو دجال نے ستایا تھا سب کو تسلی دیں گے، اور اللہ رب العزت کے فضل سے اس وقت کوئی کافر نہ رہے گا ناظرین کرام۔ پھر حضرت امام کا انتقال ہو جائے گا اور سب بندوبست حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے، ان کے رہنے کی جگہ جہاں شمال کی طرف آبادی ختم ہوئی اس سے بھی آگے 7 ولایت سے باہر اور ادھر کا سمندر زیادہ سردی کی وجہ سے جمع ہوا ہوگا ناظرین کرام۔ اس میں جہاز بھی نہیں چل سکتا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو اللہ رب العزت کے حکم کے موافق طور پر لے جائیں گے اور یاجوج اور ماجوج کا بڑا ادھم مچ جائے گا۔ آخر کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ہلاک کر دیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے نیچے اتر آئیں گے اور 40 برس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پائیں گے۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ان کو دفن کیا جائے گا اور آپ کی گدی پر ایک شخص ملک یمن کے رہنے والے بیٹھیں گے اور یہ قحطان قبیلے کے ہوں گے اور بہت دیانتداری سے اور انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے۔ ان کے بعد آگے پیچھے کئی بادشاہ ہوں گے، پھر رفتہ رفتہ نیک باتیں کم ہونا شروع ہو جائیں گی اور بری باتیں بڑھنے لگیں گی۔ اس وقت آسمان پر ایک دھواں سا چھا جائے گا اور زمین پر برسنا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، اس دھوئیں کے بارے میں لکھا ہے کہ جس سے مسلمانوں کو زکام ہوگا، یعنی یہ دھواں اس ٹائپ کا ہوگا کہ یہ جب زمین کی طرف آئے گا تو اس کے آنے کی وجہ سے مسلمانوں کو نزلہ زکام کی بیماری ہو جائے گی اور کافروں کے اوپر اس کا اس طرح سے اثر ہوگا کہ وہ بے ہوش ہو جائیں گے۔ 40 روز کے بعد آسمان صاف ہو جائے گا اور اسی زمانے کے قریب بقرعید کا مہینہ ہوگا۔ 10ویں تاریخ کے بعد دفتن ایک رات اتنی لمبی ہو جائے گی کہ مسافروں کا دل گھبرا جائے گا، بچے سوتے سوتے اکتا جائیں گے، چوپاہے جانور جنگل میں نکلنے کے لیے چلانے لگیں گے اور کسی طرح صبح نہ ہوگی، یہاں تک کہ ناظرین کرام تمام آدمی ہیبت اور گھبراہٹ سے بے قرار ہو جائیں گے۔ جب 3 راتوں کے برابر وہ رات ہو چکے گی، اس وقت سورج تھوڑی روشنی لیے جیسے سورج کو گرہن لگتا ہے مغرب کی طرف سے نکلے گا۔ اس وقت کسی کا ایمان نہ ہی کوئی توبہ قبول ہوگی۔ جب سورج اتنا اونچا ہو جائے گا ناظرین کرام کہ جتنا دوپہر میں ہوتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مغربی کی طرف لوٹے گا اور دستور کے مطابق غروب ہوگا۔ پھر ہمیشہ اپنے قدیم قاعدے کے طریقے کے ساتھ رونق دار نکلتا رہے گا۔ اس تھوڑے ہی دن کے بعد صفا پہاڑ جو کہ مکہ میں ہے زلزلہ سے پھٹ جائے گا اور اس جگہ سے ایک بہت بڑا جانور عجیب سی شکل کا نکلے گا، لوگوں سے باتیں کرے گا، بڑی تیزی سے زمین
میں پھر جائے گا اور ایمان والوں کی پیشانی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا سے نورانی لکیر کھینچتا چلا جائے گا، جس سے سارا چہرہ روشن ہو جائے گا، اور بے ایمانوں کی ناک پر، گردن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے سیاہ مور لگاتا جائے گا، جس سے ان کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا، اور یہ کام کر کے وہ غائب ہو جائے گا۔ اس کے بعد جنوب کی طرف سے ایک ہوا فرحت دینے والی چلے گی، اس سے سب ایمان والوں کی بغل میں کچھ نکل آئے گا، جس سے وہ مر جائیں گے۔ جب سب مسلمان ناظرین کرام مر جائیں گے، اس وقت تک حبشیوں کا ساری دنیا میں عمل دخل ہو جائے گا، اور وہ لوگ خانہ کعبہ کو شہید کر دیں گے، اور حج بند ہو جائے گا، اور قرآن پاک دلوں سے اور کاغذوں سے اٹھ جائے گا، اور خدا کا خوف اور خلقت کی شرم سب ختم ہو جائے گی۔ استغفر اللہ ناظرین کرام، کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ رہے گا۔ اس وقت ناظرین کرام ملک شام میں بہت ہی آزانی ہوگی، لوگ اونٹوں پر اور سواروں پر پیدل ادھر جھک پڑیں گے، اور جو رہ جائیں گے ایک آگ پیدا ہوگی اور سب کو ہانکتی ہوئی شام میں پہنچا دے گی۔ اور حکمت اس میں یہ ہوگی ناظرین کرام، قیامت کے روز سب مخلوق اسی ملک میں جمع ہوگی، پھر وہ آگ غائب ہو جائے گی۔ اس وقت دنیا کی بڑی ترقی ہوگی، 3-4 سال اسی حال سے گزریں گے کہ دفتر جمعہ کے دن محرم کی 10ویں تاریخ صبح کے وقت سب لوگ اپنے اپنے کام میں لگے ہوں گے۔ ناظرین کرام، روایات میں آتے ہیں کہ کوئی درزی اگر کپڑے سی رہا ہوگا، کوئی عورت اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہوگی، کوئی کھانا بنانے میں مشغول ہوگی، کوئی دکاندار اپنی دکان پہ جانے کے لیے تیار ہوگا۔ غرض ہر انسان اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوگا۔ ایک دم سے سور پھونک دی جائے گا۔ اول ہلکی ہلکی آواز پیدا ہوگی، پھر یہ آواز اس قدر بڑھے گی ناظرین کرام کہ ہیبت سے سب لوگ مر جائیں گے، زمین و آسمان پھٹ جائیں گے، اور دنیا فنا ہو جائے گی۔ اور جب آفتاب مغرب سے نکلا تھا، اس وقت سے سور پھونکنے تک 120 سال کا زمانہ ہوگا۔ اب یہاں سے قیامت کا دن شروع ہوگا۔ مردے قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے، میدان قیامت میں اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ آفتاب بہت نزدیک آ جائے گا ناظرین کرام، جس سے اتنی گرمی، اتنی حدت پیدا ہوگی کہ لوگوں کے دماغ پگھلنے لگیں گے، اور جیسے جیسے لوگوں کے گناہ ہوں گے اتنا ہی ناظرین کرام ان کا پسینہ نکلے گا، استغفر اللہ، اور لوگ اس میدان میں بھوکے پیاسے کھڑے کھڑے پریشان ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، جو نیک ہوں گے ان کے لیے اس زمین پر مٹی مثل میدے کی بنا دی جائے گی، اور اس کو کھا کر وہ اپنی بھوک کا علاج کریں گے، اور پیاس بجھانے کو حوض کوثر پر جائیں گے۔ پھر جب میدان حشر میں کھڑے کھڑے تھک جائیں گے، اس وقت سب مل کر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور پھر ان سے ہوتے ہوئے تمام نبیوں کے پاس سفارش لے کے جائیں گے ناظرین کرام، کیونکہ لوگ اپنے پسینے سے اس قدر غوطے کھا رہے ہوں گے کہ موت بھی نہیں آ رہی ہوگی ناظرین کرام، اور اس قدر پریشان ہوں گے کہ زمین کے اوپر قدموں میں آگ کے جوتے ہوں گے، اور کھوپڑیوں سے اور ننتڑیاں پگھل پگھل کے جسم سے باہر نکل رہی ہوں گی۔ لوگ پریشان ہوں گے، تمام نبیوں کے پاس جائیں گے اس سفارش کے لیے کہ اللہ سے کہہ دیں کہ ہمارا حساب و کتاب کر دے، لیکن ہر نبی یہی کہے گا کہ میں بے بس ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، اور وعدہ نہ کریں گے سفارش کا۔ اس کے بعد سب لوگ یہی کہیں گے کہ چلیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر سجدے میں رکھیں گے، ناظرین کرام امت کی خاطر آنسو بہائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمائیں گے کہ اے اللہ میری سفارش کو قبول فرما۔ ناظرین کرام، پھر اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب کی سفارش کو قبول کریں گے، اور ہم زمین پر تجلی فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر زمین پر تجلی فرمائیں گے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ ہم نے سفارش تمہاری قبول کر لی ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت فرشتے بہت کثرت سے اترنا شروع ہو جائیں گے، اور تمام آدمیوں کو گھیر لیں گے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اترے گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی ہوگی، حساب و کتاب
شروع ہو جائے گا اور کٹہرا لگ جائے گا، اعمال نامے اڑا دیے جائیں گے۔ ایمان والوں کے سامنے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ پہنچ جائے گا اور بے ایمانوں کے بائیں ہاتھ میں خود بخود اڑتا ہوا آئے گا۔ لوگ یہ کوشش کریں گے کہ آج کاش ہمارا اور اس اعمال نامے کے درمیان زمین و آسمان کے برابر فاصلہ آ جائے، لیکن ہمارا اعمال نامہ ہمارے تک نہ آئے۔ لیکن ناظرین کرام، اعمال تلنے کے لیے ترازو کھڑی کر دی جائے گی، جس سے سب نیکیاں اور سب بدیاں معلوم ہو جائیں گی، اور پل صراط پر چلنے کا حکم ہوگا۔ جس کی نیکیاں تول میں ناظرین کرام اس دن زیادہ ہوگی، وہی بہشت میں جائے گا، اور جس کے گناہ زیادہ ہوں گے، اگر اللہ عز و جل نے ہمیں معاف نہ کیا ناظرین کرام، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم کس طرح دوزخ کی گرمی کو برداشت کر سکیں گے؟ ناظرین کرام، نیکیاں جن کی برابر ہوں گی وہ تو مقام عرفات جنت کے پاس چلے جائیں گے، لیکن ناظرین کرام، جن کے گناہ زیادہ ہوں گے وہ دوزخ کے بیچ میں وہاں ہی رہ جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ قربان جائے کہ وہ پھر بھی ہماری سفارش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئیں گے، اور دوسرے انبیاء کرام، عالم، ولی، شہید اور حافظ اور نیک بندے گناہ گاروں کو بخشوانے کی سفارش کریں گے۔ ان کی شفاعت ناظرین کرام ان لوگوں کے حق میں قبول ہوگی جن کے دلوں میں ایمان ہوگا، اور جس کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہوگا ناظرین کرام وہ دوزخ سے نکال کر بہشت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح جو لوگ اعراف میں ہوں گے وہ بھی آخر کو جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اور دوزخ میں خالی وہی لوگ رہ جائیں گے جو بالکل کافر اور مشرک ہیں۔ ایسے لوگوں کو کبھی بھی ناظرین کرام دوزخ سے باہر نکلنا نصیب نہ ہوگا۔ جب سب جنتی اور دوزخی اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے جائیں گے، اس وقت اللہ رب العزت دوزخ اور جنت کے بیچ موت کو ایک مہنڈے کی صورت میں نکالے گا، اور جنت والوں کو پکارے گا، کہے گا، اے جنت والوں دیکھو، آج میں موت کو ذبح کرنے لگا ہوں، اور دوزخ والوں سے بھی کہے گا، دیکھو دوزخیو، آج تم پر موت ختم کر دی گئی، اب تم اس جنت میں اور تم اس دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے۔ ناظرین کرام، جنتیوں کی خوشی کی تو انتہا نہ رہے گی، لیکن دوزخی اس وقت صدمے سے کچھ بھی نہ کر پائیں گے، اور چیخ و پکار شروع ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، قیامت کی یہ ہولناکیاں بہت ہی خطرناک ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم ہو جائے قیامت کیا ہے تو تم دنیا میں ہنسنا چھوڑ دو گے، تمہیں دنیا میں ہنستا ہوا انسان پاگل لگے گا۔ ناظرین کرام، یہ ارشادات اسی وجہ سے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ بن کے آئے ہیں، اور وہ ہم سے پیار کرنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، انہوں نے ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے اس وجہ سے آگاہ کیا کہ ہم اپنی آخرت کا سودا دنیا کے بدلے میں نہ کر لیں۔ ناظرین کرام، یہ دنیا تو دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے، یہ سب ختم ہونے والا ہے۔ یہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ ناظرین کرام، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، ابھی توبہ کر لیں، ابھی توبہ کر لیں، کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اے بندے، تو سچے دل سے جب توبہ کرتا ہے تو میں تیرے گناہوں کو مٹا دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، اللہ ہمیں عقل عطا فرمائے، ہمیں فہم عطا فرمائے۔ آج ہم دنیا کے دھوکے میں اس قدر پھیل چکے ہیں، اس قدر اپنے دماغ کو دنیا کے دھوکے کے پیچھے لگا چکے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی بات سنائی ہی نہیں دیتی۔ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں مگر ایسے جیسے اندھے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ قرآن پاک ہم سے باتیں کرتا ہے، قرآن پاک ہمیں کھول کھول کر اپنی آیات کو سناتا ہے اور بتاتا ہے، اے بندے، قیامت بہت ہولناک ہے، قیامت بہت خطرناک ہے، قیامت بہت سخت ہے، اے بندے دوزخ کی آگ بہت سخت ہے، اے بندے اپنے حالات کی طرف نظر ثانی کر۔ لیکن ہم انسان، ناظرین کرام، ہم انسان یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا تو اسی کا نام ہے،
کہ ہم نے دنیا ہی میں جنت بنا لینی ہے۔ ناظرین کرام، دنیا تو صرف امتحان گاہ ہے، اس سے ہمارے لیے امتحان بنایا گیا۔ ایک بچہ سکول میں داخل ہوتا ہے ناظرین کرام، تو اس سے کچھ فارم فل کروائے جاتے ہیں، پھر اسے ایک نصاب دیا جاتا ہے پڑھنے کے لیے کہ یہ تیری انگلش کی کتاب ہے، یہ تیری اردو کی کتاب ہے، یہ تیری ریاضی کی کتاب ہے، یہ تیرے لیے کمپیوٹر کی کتاب ہے۔ وہ تمام سبجیکٹس کو لیتا ہے اور ان کو اسٹڈی کرتا ہے، سال بھر کچھ خود سیکھتا ہے، کچھ استادوں سے سیکھتا ہے، کچھ اپنے والدین کو اس میں انوالو کر کے ان سے پڑھتا ہے، اور پھر سال گزرتا ہے، اس کے پیپر لیے جاتے ہیں ناظرین کرام، پھر اس کو اگلے سبجیکٹ اگلی کلاس میں منتقل کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارا دین بھی جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں داخلہ اسلام دیتا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر نماز کو فرض کرتا ہے، روزے کو فرض کرتا ہے، حج کو فرض کرتا ہے، زکوٰۃ کو فرض کرتا ہے، اپنی توحید پر ایمان لانے اور دل سے تصدیق کرنے کا وعدہ لیتا ہے۔ ناظرین کرام، تبھی ہم مسلمان ہوتے ہیں، لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کام ہمارا پورا نہیں ہوگا ناظرین کرام، تو فرائض کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ناظرین کرام، ہم ایک نماز ہی کو لے لیں، یہ ایسی ہلکی ہم نے سمجھ رکھی ہے کہ ہم دنیا کا سخت سے سخت کام کر لیتے ہیں، دن بھر محنت مشقت کرتے ہیں، لیکن جہاں ہی نماز کی باری آتی ہے ہمارے قدم بھاری ہونا لگتے ہیں، ہمارا سر چکرانے لگتا ہے، ہمیں تکلیفیں محسوس ہونے لگتی ہیں۔ ناظرین کرام، کیا ہم اتنے نڈر ہو چکے ہیں کہ ہمیں موت کا خوف ہی نہیں؟ کیا ہمیں یہ نہیں پتہ کہ روزانہ اعلانات ہوتے ہیں، کبھی ادھر سے اعلان سنائی دیتا ہے، کبھی ادھر سے اعلان سنائی دیتا ہے، موت تو برحق ہے ناظرین کرام، آ کے رہنی ہے، اور موت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے پوچھنا ہے، اے بندے بتا تو نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا۔ ناظرین کرام، ہم میں ہے حوصلہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں گے کہ اے اللہ، ہم تو دنیا کا رزق ہی کماتے رہ گئے، ہم نے اولاد پیدا کی لیکن ان کو اے فور ایپل ہی پڑھاتے رہ گئے۔ ناظرین کرام، ہم میں ہے حوصلہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے کہ ہم نے اپنے بچے سے کہا تھا بیٹا نماز نہ پڑھ، ٹھنڈ بڑی ہے، وضو کرے گا بیمار ہو جائے گا، بیٹا روزہ نہ رکھ، گرمی بہت ہے، اگر روزہ رکھے گا تو کمزور ہو جائے گا۔ ہم میں ہے حوصلہ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے حقوق سے پیچھے منہ موڑ لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے بندے، میں نے تجھے نطفے سے انسان بنایا، تو کچھ نہ تھا، میں نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا۔ تجھ میں اگر حوصلہ تھا تو جب میں نے تمہاری ماں کے پیٹ میں تجھے بیٹی یا بیٹے کی شکل دی تھی تو اس وقت کہتا، اللہ میں نے لڑکی نہیں میں نے لڑکا بننا ہے، یا میں نے لڑکا نہیں میں نے لڑکی بننا ہے۔ اور جب میں نے تمہاری ماں کے راستے سے باہر نکالا تو فرشتے کے پیر پکڑ لیتا، ہاتھ کھینچ لیتا اور اسے کہتا جا، میں نہیں نکلتا، میں نہیں آتا باہر۔ یا تجھ میں ہے حوصلہ اے بندے کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو کہتا کہ میں اس دنیا پہ ہی رہوں گا۔ ناظرین کرام، موت تو برحق ہے۔ قارون کو بھی آئی جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، فرعون کو بھی آئی جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، حامان کو بھی آئی جس کی جادوگری بہت عام تھی، سامری کو بھی آئی۔ ناظرین کرام، جادوگر بھی مر گئے، خدا کہنے والے حکمران بھی مر گئے، دنیا چلی جا رہی ہے ناظرین کرام۔ میرے دادا بھی مر گئے، میرے پردادا بھی مر گئے، میرے والد بھی مر گئے، میرے وہ تمام ملنے ملانے والے جو کبھی ہم میں موجود بیٹھے تھے آج نہیں ہیں، اور ان کی یادیں ہمارے ساتھ ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارا بھی وقت آنے والا ہے، نہ جانے اگلا اعلان ہمارا ہی ہو۔ ناظرین کرام، اس بات سے ہم کیوں غور نہیں کرتے؟ کیوں ہمارے دلوں پہ غفلت کے پردے ڈلے ہوئے ہیں؟ ناظرین کرام، آج وقت ہے، آج وقت ہے، آج ہی توبہ کر لے، ایسا نہ ہو کہ توبہ کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہمارے اوپر ایسی چھا جائے کہ پھر بچنے کا کوئی راستہ نہ ہوگا۔ ناظرین کرام، اس وقت عملوں کے سودے ہونے ہیں، کسی نے کسی کی بدلے میں اپنی جان نہیں دینی۔ ناظرین کرام، میں یہ دعا کرتی ہوں، میں اللہ سے فریاد کرتی ہوں، اللہ ہمیں سمجھنے والا دماغ عطا فرمائے،
ہمیں عمل کرنے والا دل عطا فرمائے، ہمیں اپنی محبت میں رنگنے والا انسان بنا دے، ایسا مسلمان بنا دے کہ ہم اس سے پسند آ جائیں۔ ناظرین کرام، اللہ جس سے راضی ہو گیا دنیا اس سے راضی ہے، اور اللہ کی ناراضگی کرنے والے سے دنیا ہمیشہ خائف ہی رہی، وہ کبھی بھی دنیا میں ترقی نہیں کر سکتا۔ میں امید کرتی ہوں میرے یہ ٹوٹے پھوٹے سے الفاظ آپ کی سمجھ میں آئے ہوں۔ ناظرین کرام، اگر یہ میرے الفاظ آپ کی سمجھ میں آئیں تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔